Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is LLC and LTD annual renewal. اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ LLC اور LTD اسے ہم نے رینیول کیوں کروانا ہوتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم LLC یا LTD یا کوئی بھی کمپنی ہو تو اسے ہم کیوں رینیول کرائیں. LLC اور LTD کو ہمیں کیوں رینیول کرانا پڑتا ہے یہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. کوئی بھی کمپنی ہو تو جب بھی وہاں کا جو اسٹیٹ ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے آپ نے LLC یا LTD کریٹ کی ہوتی ہے تو وہ آپ کو 1 سال کے لیے اس کی رجسٹریشن کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کی ساری ڈیٹیل ان کے پاس چلے جاتی ہے اور وہ آپ کی ڈیٹیل کو وہاں پر سیو کر کے آپ کو LLC کی ڈیٹیل سینڈ کر دیتے ہیں بائی ای میل یا بائی رجسٹر ایجنٹ. کسی بھی ذریعے سے وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دیتے ہیں اور آپ اپنے پورے سال کے لیے اسے LTD یا LLC اس کی ڈیٹیل کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ جگہ پر اپنے بزنس کو گروتھ کرتے ہیں. آپ امیزون کے لیے اسے یوز کرتے ہیں. آپ ادھر کوئی لوکلی اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو تب آپ اسے یوز کرتے ہیں. تو جب اس کی ڈیٹ ایکسپائری آ گئی ہے تو وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے وہاں کے جو اسٹیٹ ہیں وہ آپ کو 3 منتھ پہلے تب بھی وہ آپ کو میل کرتے ہیں کہ آپ کے 3 منتھ بعد آپ کی LLC جو ہے نا ایکسپائر ہو جائے گی اور وہ آپ کو پھر لاسٹ منتھ بھی آپ کو ای میل بھیجتے ہیں کہ آپ کی LLC یا LTD جو ہے نا ایکسپائری ہونے لگی ہے تو آپ اسے رینیول کرا لیں. اگر آپ اسے رینیول نہیں کراتے تو پھر وہ آپ کی LLC یا LTD کے اوپر آپ کو جرمانہ لگا دیتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی LLC یا LTD کمپنی کی رینیول فی آپ کی $100، اگر آپ نے اسے رینیول نہیں کرایا تو وہ اوپر ایک لمٹ دیتے ہیں. وہ ہر اسٹیٹ میں علیحدہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے LLC رینیول کرانی ہے جنوری میں تو آپ نے وہ جنوری کا ماہ گزار دیا، آپ نے فروری مارچ یعنی کہ ہر اسٹیٹ میں یہ علیحدہ پروسیس ہے کہ وہ آپ کو کتنی لمٹ دیتے ہیں. وہ 1 ماہ کی دیتے ہیں، وہ 2 ماہ کی دیتے ہیں کہ وہ 3 ماہ کی دیتے ہیں. تو وہ لمٹ دیتے ہیں کہ جنوری میں تو آپ نے مسٹ کروانا تھا مگر کسی مجبوری کی تحت آپ نے اسے رینیول نہیں کرایا تو پھر آپ 2 ماہ اور لمٹ ہے آپ کے پاس، آپ اسے رینیول کرا لیں. اگر آپ وہ رینیول نہیں کرواتے آپ کی رینیول فیس تھی $100 اور وہ لمٹ کراس کرنے کے بعد آپ کے اوپر پھر وہ جرمانہ لگ گیا، پھر وہ ہوگی $150 ہوگی اور $150 وہ آپ کی جو رینیول فی ہوگی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر جو رینیول فی اتنی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ایک لمٹ دیتے ہیں کہ اس لمٹ کے اندر اگر آپ نے یہ $150 میں رینیول کرا لی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ اس سے بھی ڈبل ہو جائے گا. اور اگر وہ بھی لمٹ آپ نے کراس کر دی تو پھر وہ آپ کا جرمانہ ڈبل کر دیتے ہیں اور ساتھ وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر وہ کیس بھی فائل کر دیتے ہیں کہ یہ انڈیویجولی پرسن ہے، یہ اس کی یہ LLC کی ڈیٹیل ہے اور اس نے اپنی LLC کو رینیول نہیں کروایا اور اپنی یہ LLC اور LTD کی ڈیٹیل کو یوز کرتے ہوئے اپنا بزنس کر رہا ہے، اپنی انکم وہ جنریٹ کر رہا ہے مگر ادھر اس نے رینیول نہیں کروایا. تو وہ ادھر ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ درج کرتے ہیں اور وہ ادھر وہ شو کرتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اتنا جرمانہ ہم نے لگایا اور یہ بھی اس نے پے نہیں کیا. تو وہ پھر آپ کی جو کیس کی سنوائی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ ادھر اپنے کنٹری میں پاکستان میں کسی اور بھی کنٹری میں آپ رہ کر LLC بناتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر ادھر ایک مقدمہ جو ہے نا اس کی فائل ہو گئی ہے. پھر وہ 1 یا 2 سنوائی کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی وہاں پر پیشی کے لیے یا ادھر سنوائی کے لیے آپ کو بھی میل کرتے ہیں کہ آپ آ کے اپنی ڈیٹیل بتائیں، اپنا آپ بتائیں کہ میں نے کیوں نہیں رینیول کرائی، میری کیا مجبوری تھی. پھر وہاں کے ڈپارٹمنٹ میں سے بھی ایک ایجنٹ آتا ہے، وہ بھی ادھر آ کے اپنی جو ڈیٹیل وغیرہ اپنا جو ان کا پروسیس وہ بتاتے ہیں، پھر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. مگر آپ تو ادھر ہوتے ہیں، آپ کیسے ادھر جا سکتے؟ تو آپ کی ادھر پریزنس نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ 1 سائیڈڈ فیصلہ کر دیتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ وہ
خود نہیں آپ نے اسے رینیول کرائی اور نہ آپ نے ادھر ہمیں آ کر ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہماری کیا مجبوری تھی، کس وجہ سے یہ میں نے رینیول نہیں کرائی، تو ون سائڈڈ وہ فیصلہ دے کر پھر آپ کو وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. وہ اس پاسورڈ کی ڈیٹیل پر یا اس انڈیویجول کی ڈیٹیل کو وہاں پر وہ بلیک لسٹ کر لیتے ہیں. اور یو ایس اے میں اگر آپ بلیک لسٹ ہو گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پوری دنیا میں بلیک لسٹ ہو گئے. جب بھی آپ اس پاسورڈ کو کسی بھی جگہ پر آپ یوز کریں گے، آپ امیزون کے لیے یوز کریں گے کہ آپ ٹریولنگ کے لیے بھی اگر یوز کریں گے، تو پھر وہ ایئرپورٹ وغیرہ پر یا کسی بھی جگہ پر اگر وہ آپ کا وہ پاسورڈ یا آئی ڈی کارڈ نمبر اسے یوز کریں گے اور آپ کا وہاں پر شو ہو جائے گا کہ اس کے اوپر اتنا جرمانہ فائل ہوا ہے، اس کے اوپر یہ کیس فائل ہوا ہے جو کہ وہاں پر یہ پیش ہو کے اس نے اسے سولو نہیں کروایا، تو وہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے. اسی لیے ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں اور پورے زور سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایل ایل سی اور ایل ٹی ڈی کو رینیول ضرور کروائیں. رینیول کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بزنس کی گروتھ ہے وہ اور سپیڈلی ہو جاتی ہے، اس کی سپیڈ اور ڈبل ہو جاتی ہے، وہ آپ کو اور بینیفٹس دیتے ہیں. اور رینیول ٹائم سے کروانے پر آپ کے اوپر پھر کوئی چارجز وغیرہ جو ان کا جرمانہ وغیرہ وہ بھی آپ کے اوپر پھر وہ نہیں لگاتے ہیں. تو ٹائم سے رینیول کرانے کا آپ کو یہ فائدہ آتا ہے. اور پھر آپ کی جو بزنس ہے، اگر آپ نے امیزون پر بزنس کر رہے ہیں تو وہ آپ کا بزنس کہیں کا کہیں پہنچا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے اوپر یہ پرابلم آ گئی تو پھر سمجھے وہ بزنس تو گیا. اس لیے آپ کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو ایل ایل سی یا ایل ٹی ڈی کو رینیول ضرور کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو فون نمبر ہے جہاں سے آپ نے پرچیز کیا ہوتا ہے، فون نمبر آپ نے اسکائپ کا فون نمبر پرچیز کیا ہے یا آپ نے وائی کا فون نمبر پرچیز کیا ہے، تو اسے بھی آپ رینیول کراتے رہیں. یہ آپ کو منتھلی پیکج بھی دیتے ہیں اور یہ آپ کو ایئرلی پیکج بھی دیتے ہیں. ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ہی جو نا پورے سال کا سروس لے لیں فون نمبر کی، تو آپ کو پھر ہر ماہ بعد اسے رینیول کرانے کی نا پریشانی نہیں آئے گی، تو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی. آپ اسے پورے سال کے لیے ہی اسے پرچیز کر لیں. اس کے بعد پھر جو یونیک ایڈریس ہے وہ بھی سیم یہی پروسیس ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا یونیک ایڈریس اسے رینیول نہیں کراتے ہیں تو پھر وہ آپ کا وہ یونیک ایڈریس آپ سے لے کے جس ویب سائٹ سے آپ نے وہ یونیک ایڈریس پرچیز کیا وہ آپ سے وہ ایڈریس کی رائٹس لے کے پھر وہ اپنی جو ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ لسٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ ایڈریس آپ نے وہاں پر رینیول نہیں کروایا تھا، پھر وہ آپ سے رائٹس لے کے ادھر لسٹ کر دیتے ہیں اور کوئی اور بندہ آ کر وہ ایڈریس پرچیز کر کے اسے یوز کر کے پھر اپنی نا ایل ایل سی بنا سکتا ہے یا ایل ٹی ڈی بنا سکتا ہے. تو پھر ادھر ایڈریس کی ڈپلیکیشن کی وجہ سے، یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا، آپ وہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں، تو آپ کو پھر اس سے بھی بہت زیادہ نا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. اور یہی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اسے اینولی طور پر ہی پرچیز کریں. تو اس کے بعد پھر رجسٹرڈ ایجنٹ، اسے بھی آپ اینولی طور پر آپ اس کی سروس لیں. یہ نہ ہو کہ ایک سال کے لیے آپ نے اس کی سروس لے لی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی سروس نہیں لی. کیونکہ یہ سارا جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ لگتا ہے یا آپ کے اوپر کوئی بھی اور پرابلمز آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہی چیک کرتا ہوتا ہے، یہ دیکھتا ہوتا ہے. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک رجسٹرڈ ایجنٹ جو کہ وہاں کے جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کے جو اسٹیٹ ہے وہاں سے رجسٹر ہوا جو ایجنٹ ہے اسے ہی ہائر کریں. کیونکہ اسے سارے اس پروسیس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے پاس کمپلیٹلی نالج ہوتا ہے اس سارے پروسیس کا کہ کس طرح آپ کی ایل ایل سی اسے رینیول کرانا ہے، کہاں پر آپ کا جو سیل ٹیکس ہم نے جمع کروانا اور کہاں پر آپ کا جو انکم ٹیکس ہے وہ ہم نے جمع کروانا ہے. کتنی تھریش ہولڈ کی لمٹ ہے آپ کی انکم ٹیکس کی، کہ اگر آپ کا انکم ٹیکس 100 ہے یا آپ کا 1000 ہے یا 50,000 ہے، جتنا بھی آپ کا انکم ٹیکس ہے، اور ہر اسٹیٹ میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہر اسٹیٹ کے حساب سے وہ کیلکولیٹ کر کے وہاں پر جو انکم ٹیکس ہے وہ اس کے فائل کرتا ہے اور جو سیلز ٹیکس ہے وہ بھی فائل کرتا ہے. مگر پھر سیل ٹیکس تو امیزون خود ہمارے بھی یہاں پر جو باہر آتا ہے اس سے وہ کلیکٹ کر کے وہ سبمٹ کرواتا ہے. جہاں بھی اسٹیٹ میں آپ نے ایل ایل سی بنائی ہے تو اس اسٹیٹ میں وہ وہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر وہ امیزون خود ہمارے بھی آپ پر سبمٹ کروا دیتا ہے. تو اس کی سیلز ٹیکس کی اتنی پرابلم نہیں ہوتی، مگر انکم ٹیکس پر آپ نے لازمی وہ ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے. اور یہ سارا پروسیس، یہ ساری چیزیں آپ کا رجسٹرڈ ایجنٹ دیکھتا ہوتا ہے. وہاں پر ٹیکس کی کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے اور یہ ہر آئے دن یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے آپ وہاں پر جو ایک رجسٹرڈ ایجنٹ ہو یا کوئی بھی آپ جو یہ ٹیکس کے پروسیس کو سمجھتا ہو اس کی سروس آپ ہائر کریں اور ان ساری جو پرابلمز ہے اسے آپ فری ہو جائیں.
تو یہ چیزیں آپ اپنی LLC یا LTD بنانے کے بعد اپنے مائنڈ میں لازمی رکھیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔